مسیح رسول اللہ بعد وصال اور بارش ہو رہی ہے، یہ مل کر آج کے دوسرے پڑھے پڑھی اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد بعدد کرات الاقدار نبی کریم اور تسلیم کا فرمان نشان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، 10 نیکیوں کا اضافہ کر دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اور دوسری ایک روایت ہے کہ رمضان میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ تو اب اس کو دونوں کو جوڑیں حدیث کو، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو شخص رمضان المبارک میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا اس کے 700 گنا معاف ہوں گے، 700 درجات بلند ہوں گے اور 700 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، جمعہ المبارک کا دن ہے کہ آج زیادہ سے زیادہ نبی کریم علیہ السلام پر درود پڑھیں۔ یہ درود شریف تمام وظائف کے لیے کافی ہے۔ بہرحال ہمارے روزے کے مسائل چل رہے تھے اور اس میں ان لوگوں کا بیان چل رہا تھا کہ جن کو شرعی طور پر اجازت ہوتی ہے، شرعی آزار ہیں جن کو روزہ چھوڑنے کے، تو میں نے چند آپ کے سامنے ذکر کر دیے تھے کہ سب سے پہلا شخص جس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے وہ ہے مسافر، دوسرا حمل والی عورت، تیسرے دودھ پلانے والی جو بچے کو دودھ پلاتی ہے وہ، چوتھا مرض جس کو مرض لاحق مریض وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور پانچواں ذکر کیا تھا بڑھاپا۔ اس میں میں نے قدر تفصیل آپ کے گوشت گزار کی تھی۔ بڑھاپے کے متعلق ہماری کلام چل رہا تھا کہ شیخ فانی ایسا بوڑھا شخص کہ جس کے بارے میں یہ گمان ہو کہ اب بھی روزہ نہیں رکھ سکتا اور آئندہ بھی امید نہیں ہے کہ یہ روح صحت ہو جائے گا اور روزے رکھنے شروع کر دے گا، اس کو کہتے ہیں شیخ فانی۔ اس کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ روزوں کا فدیہ ادا کرے، اور فدیہ دینے کے بعد اگر آئندہ سالوں میں ایسا ہوا کہ صحت آ گئی اور اس قابل ہو گیا کہ روزے رکھے تو پھر اس کو روزے رکھنے پڑیں گے، اور قضا رکھنے کی بھی طاقت ہے تو وہ بھی جن کا فدیہ دیا ہے وہ نفل ہو جائے گا اور ان روزوں کی قضا رکھنی پڑے گی۔ اگلا شخص جس کو عذر ہوتا ہے، روزہ چھوڑنے کا شرعی عذر جس کو مانتا ہے اسلام، وہ ہے خوف ہلاکت، مر جانے کا خوف، یعنی کہ ایسا کمزور شخص ہو کہ اگر روزہ رکھے گا تو جان سے جائے گا، اتنی کمزوری ہو، بالکل نجیب سا شخص ہو، یا اس کی عقل معاف ہو جائے گی، جان سے تو نہیں جائے گا لیکن مخبوط الحواس ہو جائے گا، پاگل سے ہو جائے گا روزہ، تو پھر ایسے شخص کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس کے ثبوت کے لیے یہ نہیں کیا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا تو میرا دم ہی نکل جائے گا، یہ نہیں، بلکہ طبیب حاذق بولے، ڈاکٹر بتائے کہ بھئی یہ اس کی شاید اس بات کی متحمل نہیں ہے کہ یہ روزہ رکھے، پہلی کنڈیشن۔ دوسرا، سابقہ تجربہ ہو، پچھلے سفر روزہ رکھا تھا تو بالکل ہاتھوں میں آ گیا، ڈرپ لگا کے کسی طرح ڈاکٹر نے جان بچائی، یا پھر موجودہ مشاہدہ ہو کہ بھئی اس رمضان میں روزہ رکھا اور بالکل ہی ایسے گئے کہ ہو گئے کہ اب گئے کہ کب گئے، گھر والوں کا انتظامات نہیں، اگر صاحب جو ہے وہ تجربہ ہے، یہ تین چیزیں ہیں تو پھر یہ خوف ہلاکت میں شمار ہوگا کہ بھئی یہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، کہ اتنا عجیب شخص ہے روزہ رکھا بالکل ہاتھوں میں آ گیا، تڑپنے لگا یا مخبوط الحواس ہو گیا، تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی صورت۔ اس میں ایک چیز اور دیکھ لیجیے، اس میں یہ ہے خوف ہلاکت میں ایک چیز اور کہ کوئی شخص ہے وہ ایسا کام کرتا ہے بہت سخت کام اور اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ روزے کے ساتھ اس کام کو کر سکے، تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن چند شرائط کے ساتھ۔ سب سے پہلی بات یہ کہ وہ جو اس کا کام ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ یو اے وغیرہ چلے جائیں، دبئی وغیرہ میں چلے جائیں، یا جو کنسٹرکشن ورک ہوتا ہے تو وہاں پہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ یا اس سے اوپر ہی ٹیمپریچر ہوتا ہے، پھر ان کا مخصوص لباس ہوتا ہے لیدر کا یا نائلون کا، اور ہیلمٹ وغیرہ بھی پہننا پڑتا ہے، تو شدید مشقت کا باعث ہے۔ تو ایسا شخص ہو کہ جو اتنا مشکل کام کر رہا ہو، اس کے ساتھ روزہ رکھ کر کام کرنا ممکن نہیں، تو اگر اس شخص کے پاس کوئی اور متبادل نہیں ہے، یہی ذریعہ روزگار ہے، یہیں سے کماتا ہے، پر ڈے پر ہے مثال کے طور پہ، یہیں سے کماتا ہے، کمائے گا تو خود بھی کھائے گا، گھر والوں کو بھی کھلائے گا، جس دن کام پہ نہیں جائے گا اس دن فاقہ گھر ہو جائے گا، یہ حالت ہے ایک کنڈیشن۔ دوسری کنڈیشن یہ، ایسا کوئی اور شخص بھی نہیں ہے کہ جو بولے بھائی تم روزے رکھو، یہ پیسے مجھ سے لے لو، اس مہینے کا خرچہ مجھے دو، کوئی ایسا شخص بھی نہیں ہے مدد کرنے والا کہ جو اس کی مدد کر رہا ہو۔ تیسری کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ نہ تو یہ پر ڈے پر ہے، مطلب اس اخراجات
تو اس کے پاس کچھ مال نہیں ہے، نہ کوئی مدد کرنے والا ہے۔ تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ اس کے پاس گھر میں بھی کوئی ایسا سامان نہیں ہے کہ جس کو فروخت کرے اور پھر مہینہ گزار لے رمضان۔ تو بالکل اس طریقے کا شخص ہو کہ کوئی اور کنڈیشن ہی نہیں نکلتی، یہی مشکل کام کرنا پڑے گا۔ اگر کام نہیں کرے گا تو گھر والے بھی بھوکے رہیں گے، یہ بھی بھوکا رہ جائے گا، کھانے کو نہیں ہوگا، گزارا ناممکن ہو جائے گا۔ تو پھر اس شخص کو جو ہے وہ روزے چھوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں بھی ایک اور بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کام کے آرز کم کر کے، گھنٹے کم کر کے کام کر سکتے ہیں تو وہ کم کریں۔ مطلب 8 گھنٹے کی ڈیوٹی تھی، سیٹ بولتا ہے کہ 4 گھنٹے کام کروں گے تو آدھی تنخواہ دوں گا، تو اب اس کو یہ اندازہ ہے کہ اس آدھی تنخواہ میں اتنا ہو جائے گا کہ میں کھا لوں گا، بچے بھی میرے کھا لیں گے، تو پھر یہ 4 گھنٹے کام کریں، جب بھی روزہ چھوڑنے کی ضرورت ہوگی۔ ان تمام شرائط کے ساتھ جو میں نے ذکر کی، اگر ایسا شخص ہے تو پھر اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی۔ ہمارے یہاں جو چل پڑا ہے نا کہ میں ماربل کا کام کرتا ہوں، لیتھ مشین کے آگے کھڑا ہوا ہوتا ہوں، مجھے فیکٹری کا جانا پڑتا ہے، میرا آؤٹ ڈور کا کام زیادہ ہے، تو یہ سارے بہانے ہیں۔ لیکن ان میں اکثر میں وہ کنڈیشن نہیں پائی جاتی، نہ تو اتنا مشکل کام ہوتا ہے، اگر مشکل ہے بھی تو یہ شخص کے پاس کچھ نہ کچھ مال موجود ہوتا ہے کہ اگر یہ نہیں جائے گا تو بھی مہینہ نکال لے گا۔ اور پھر دوسرا، یہاں پہ لوگ مسلمان جو ہے وہ رعایت دیتے ہیں اپنے مذہب کو، اور دینی بھی چاہیے۔ جتنے اگر کوئی کارخانے والے ہیں، مارکیٹ کے شاپ والے ہیں، تو ان کو جتنے ان کی لیبر ہے ان کے ورکنگ آورس کو کم کیجیے، ان کو رعایت دیجیے تاکہ وہ اسلام اس مہینے کی قدر کر سکیں اور اچھے طریقے سے عبادت کر سکیں۔ بہرحال خوف ہلاکت جو ہے وہ ایک سبب ہے۔ اگلا سبب جو ہے، جو عذر ہے، وہ ہے اکرام، یعنی کہ مجبور کر دے۔ کوئی شخص اتنا مجبور کر دے کہ اگر بھائی تو نے روزہ رکھا تو میں تجھے گولی مار دوں گا، اور ہے بھی پاگل خفتی انسان، یہ کہ مار دے گا، یقین ہے غالب ہے کہ یہ مار دے گا، پاگل نفسیاتی مار دے گا۔ جیسے پاگل کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، بیوی کو بندے گھر سے باہر نکلے گی تو تجھے طلاق دے دوں گا، اس طرح کا کوئی خفتی شخص ہے کہ جو صحیح دھمکی دے رہا ہے کہ اگر تو نے روزہ رکھا تو میں تجھے ماروں گا، تو پھر اس صورت میں اس کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی۔ جیسے کچھ عرصے پہلے چائنا سے خبریں آئی تھیں کہ جو مسلمان صوبہ ہے وہاں پہ گورنمنٹ نے پابندی لگائی تھی روزہ رکھنے کی، اور باقاعدہ روزے کے آرز میں مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کر افطار کروا رہے، تو پھر یہ اقرار کی صورت تھی، تو یہ ان کا شرعی عذر ہے، ان کو یہ روزہ قضا کریں گے۔ جو شرعی اعزاز مداروں میں، اس میں یہ بات یاد رکھیے کہ روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے، مطلب گناہ نہیں ہوگا، بٹ جب موقع ملے قضا کرنی پڑے۔ جیسے مسافر ہے تو حالت سفر میں روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں جب مقیم ہوگا تو اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح یہ اقرا والا شخص ہے جس کو مجبور کر کے رمضان کا روزہ چھڑوا دیا، اور پھر بعد میں جیسے ہی خوف ختم ہوگا، پہلے رمضان کے بعد ختم ہوگا، پھر اس کی قضا کرنی پڑے گی اس کو روزے۔ تو یہ ہمارے ٹوٹل 7 ہوئے۔ اگلا 8واں ہوتا ہے جہاد، یعنی کہ سرحدوں پر جو سپاہی موجود ہیں ان کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اگر وہ چاہیں تو روزہ رکھیں، چاہیں تو روزہ چھوڑ دیں، کیونکہ اس میں خطرہ یہ ہے کہ اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ روزہ رکھیں گے اور جنگ ہو جاتی ہے، حملہ کر دیتا ہے کوئی شخص، تو یہ لڑ نہیں پائے گا، یہ اسلحہ نہیں چلا پائے گا، اتنی ناقحت کا عالم ہو جائے گا، یا جس چاق و چوبند اور تندہی کے ساتھ سرحد کی حفاظت کرنے کی حاجت ہے وہ اس میں کوتاہی واقع ہو جائے گی، تو ان صورتوں میں یہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ جہاد یہ اعذار میں سے روزہ چھوڑنے کا عذر ہے۔ چنانچہ سرحد پر موجود شخص ہو، مجاہد ہو، وہ سرحد کی حفاظت کے لیے، قوم کی حفاظت کے لیے رمضان کا روزہ چھوڑ سکتا ہے، پھر جب بعد میں اس کو آفر ملے تو وہ پھر روزہ رکھے۔ یہ آپشنل ہے، چاہے تو یہ آپشنل چیزیں ہیں جتنی میں بتا رہا ہوں، یہ عذر ہے، یعنی کہ کوئی چھوڑنا چاہے تو اس صورت میں یہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ عام حالت میں کوئی بھی شخص رمضان کا روزہ چھوڑ دے تو سخت گناہ گار ہوتا ہے، حرام کا مرتکب ہوتا ہے۔ روزہ رکھنا فرض ہے، فرض کے مقابلے حرام ہوتا ہے، فرض کو ترک کرتا ہے وہ حرام کا مرتکب ہوتا ہے۔ جو رمضان کا فرض روزہ چھوڑنا یہ بالکل ناجائز ہے، ہرگز اس کی اجازت نہیں، لیکن یہ جو آزار بتا رہا ہوں یہ عذر ہے۔ اگلا عذر حیض، عورت کی ماہواری کے ایام، حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہوتی ہے، تو حیض کے ایام میں عورت جو ہے وہ روزہ نہیں رکھے گی، لیکن اس کی قضا کرے گی عید کے بعد۔ حیض کے ایام میں نماز معاف ہوتی ہے، روزہ معاف نہیں، نماز کی قضا نہیں ہوتی، معاف سے مراد یہ کہ قضا نہیں پڑھنی ہوتی حیض کے ایام میں جو عورت کی نمازیں رہ جاتی ہیں، لیکن روزے جتنے رہیں گے ان کی بات رمضان کے بعد قضا کرنی ہوتی ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے ایک قضا نمازیں قضا روزے رکھ لیے جائیں۔ اسی طرح نفاس، بچہ پیدا ہونے کے بعد جو رحم سے خون آتا ہے اور اس کو کہتے ہیں نفاس، تو نفاس بھی عذر میں، اور نفاس کی جو کم سے کم مدت کچھ بھی نہیں ہے،
یعنی کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی ولادت ہوئی ہے حسنین کریمین میں سے ایک صاحبزادے کی رمضان میں، اور مغرب کے بعد افطار کر کے آپ کو درد ذیل کو ولادت ہوئی، اور پھر آپ نے رات میں ہی غسل کر کے نماز عشاء بھی ادا فرمائی۔ تو کم سے کم کوئی مدت نہیں ہے، ایک دن میں بھی روز خون آنا بند ہوتا ہے، جیسے ہی خون آنا بند ہوگا عورت ماں کے غسل کر کے نمازیں شروع کرنی پڑے گی، اور زیادہ سے زیادہ مدت 40 روز ہے، کہ 40 روز سے زیادہ اگر خون آتا ہے تو پھر کہیں گے استغاثہ ہے، بیماری کا خون ہے۔ اب یہ عورت شرعی معذور ہوگی، اس کو حکم یہ ہوگا کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے اور نماز پڑھے۔ اور ہمارے یہاں جو عام کانسیپٹ تھوڑی مشہور ہے عورتوں میں بالخصوص، کہ بچہ ہونے کے بعد وہ عورت کو بولتے ہیں 40 دن تک تو یہ ناپاک ہی رہے گی، ایسا نہیں، جب تک خون آ رہا ہے نا ہم سے، جب تک عورت ناپاک، جیسے ہی اس کا خون منقطع ہو گیا یہ عورت پاک ہو گئی، اس کو نمازیں پڑھنے کا حکم ہوگا۔ تو یہ کل 10 اعذار میں نے ذکر کیے کہ یہ وہ عذر ہیں کہ جن کے باعث اگر کوئی شخص روزہ ترک کرتا ہے، روزہ چھوڑتا ہے، تو اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے سے پھر جو ہے وہ کل سے روزے کی تعریف وغیرہ اور فرضیت کے اوپر کلام کریں گے کہ روزہ رکھنا جو ہے یہ فرض ہے، اور اراکین اسلام میں سے رکن اسلام۔ روزے کا انکار کرنے والا مطلق انکار کرتا ہے، کچھ روزے میں روزے کو فرض نہیں مانتا معاذ اللہ، تو یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج کافر ہو جائے گا۔ فرض تو جانتا ہے لیکن رکھتا نہیں ہے، تو اس صورت میں یہ شخص سخت گناہ گار، ناجائز اور حرام کا مرتکب ہے۔ تو انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج، لیکن فرض تو مانتا ہے لیکن رکھتا نہیں ہے، ایسا شخص ہے۔ جیسے ہمارے کچھ لوگ ہیں کہ جو پورا گھر جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ رہا، بچے روزے نہیں رکھ رہے تو ابا کو کوئی فکر ہی نہیں۔ تو یہ مرد کی کلکم، سرکار والی وقال کی حدیث شریف ہے، کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعایتہ، کہ تم میں سے ہر ایک حاکم ہے، اس سے اس کی رعایت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ تو شوہر سے اس کی بیوی کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ خود بھی عمل کرنا ہے اور گھر والوں کو بھی نیکی کی تلقین کرنی ہے۔ باپ سے اس کے بچوں کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ تربیت کی تھی، ان پہ باس پوچھ کی تھی۔ اب ہمارے یہاں تو الٹا نظام، دین کی ہمیں فکر نہیں ہے، بچہ نماز پڑھے نہیں پڑھے، روزہ رکھے نہیں رکھے، اس کو صبح اٹھ کے اسکول ضرور جانا ہے، ماں مار کے نکالے گی بستر سے لیکن بھیج دے گی اسکول، لیکن نماز کے لیے اتنی کوشش نہیں کریں گے۔ اسی طرح کمانے میں بیٹے کا کمانے جانا ہے، کام پہ جانا ہے، نماز پڑھے نہیں پڑھے اس کی فکر نہیں۔ ہمیں دنیا کی اپنے بچوں کی فکر ہے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا ہے۔ اچھا کتنا مستقبل اچھا ہو جائے گا تو بچہ کتنے سال زندہ رہے گا؟ 60 سال زندہ رہنے کا ہے، 70 سال، 100 سال زندہ رہے گا، پھر تو مرے گا۔ اور ہمیں اس آخرت کی فکر نہیں ہے اپنے بچے کی، کہ آخرت میں میرے بچے کے ساتھ کیا ہوگا، قبر میں کیا معاملہ ہوگا، حشر میں کیا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، اس کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ ہمیں فکر ہے یہ چند سالوں کی، یہ چند سال میرے بچے کے اچھے سوال ہیں، اس کے لیے ہم تعلیم پہ بھی فوکس کریں گے، اس کے لیے اس کو روزگار پہ بھی ہم زور دیں گے، تو بالکل دیں، بالکل اچھی بات ہے۔ اپنے بچوں کو اس قابل بنانا یہ ضروری ہے کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، لیکن کتنے ٹائم پیریڈ کے لیے، لیکن جو ہمیشہ رہنے والی دائمی چیز ہے آخرت، اس کے لیے ہماری کتنی تیاری ہے۔ تو بچے روزے فرض روزے چھوڑ رہے ہیں، ابھی چھوٹا ہے نا، چھوٹا ہے، اب وہ چھوٹا ہے، چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے، اس کی عادت پختہ ہو جاتی ہے روزہ چھوڑنا، اب وہ سنتا بھی نہیں ہے، ماں باپ بولیں گے روزہ رکھیں تو انہیں روزہ نہیں رکھے۔ اور یہی اگر آپ بولیں گے بھائی اتنے پیسے ملیں گے روزہ رکھو، ابھی مسجد کمیٹی اعلان کر دے کہ بھائی جو شخص روزہ رکھے گا اس کو 10,000 روپے دیں گے، تو اپنے بچوں کو رکھوائیں گے زبردستی، کیوں؟ کیونکہ مال نظر آ رہا ہے۔ لیکن جو نبی کریم علیہ السلام ثواب بتا رہے ہیں، حقوق بھی نجات بتا رہے ہیں اور فوائد بتا رہے ہیں، اس کی طرف نگاہیں گے۔ تو خیر بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنی بھی آخرت کی فکر کریں، اپنے گھر والوں کی، اپنے بیوی بچوں کی بھی آخرت کی فکر کریں، ان کو بھی نیکی کی طرف لے کر آئیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے گھر والوں میں، ایمان والوں، اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ تو ہمارے انڈر میں جتنے لوگ آتے ہیں، جن کے ہم سربراہ ہیں، ان تمام کی تربیت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور بروز معاشر ہم سے اس کے بارے میں پاسپورٹس بھی ہو کہ اولاد کی کیا تربیت کی، بیوی کی کیا تربیت کی، گھر والوں کی کیا تربیت کی، اور اپنی کیا تربیت کی، خود کیا سیکھا۔ اسلام کو اپنے اوپر بھی نافذ کریں اور کوشش کریں کہ گھر میں بھی اس نے اخلاق کے ساتھ تربیت کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا اس کے بعد پھر جمعۃ المبارکہ ہے، اس کے بعد صلاۃ و سلام، دعا کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔